السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حسینہ واجد کے بھارت بھاگنے کے بعد ہوا کیا ہے؟ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لوگوں نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو ایک یہ سوال بھی ہے کہ حکومت کون بنائے گا؟ دیکھیے، بنگلہ دیش میں بعض نوجوانوں نے جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ 30-40 طالب علم تھے، پھر لاکھوں میں پہنچ گئی بات۔ جی، تو کچھ نوجوانوں نے یہ جو ابھی تک خبر آ رہی ہے نا، ان کے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ایک عبوری سیٹ اپ ہوگا جی، اور فوج ملک نہیں چلائے گی۔ انہوں نے کہا بھائی فوج بنائے گی بھی نہیں، آپ ایسا کچھ کریں گے کہ جس میں فوج پیچھے ہوگی، فوج بنائے گی بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابھی سے یہ بتا انہوں نے دیا یہ ہے۔ بھی کہا کہ ہم آپ کے تمام تر مطالبات مانیں گے، لیکن آپ یہ شدت پسندی ہے وہ ترک کر دیں۔ تو اب یہ سڑکوں پر ہیں اور ان کے مطالبات، یہ جو مانیں گے کی بات ہو رہی ہے، یہ کل تک کہاں تھی؟ جی، ٹھیک ہے نا، کل تک تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا حسینہ واجد نے، اور سب کچھ کہا کیا تھا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق کہ ان کو کچلا جائے، مارا جائے۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنی منوا لی ہے، اپنی طاقت سے منوا لی ہے۔ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ یعنی حسینہ واجد اگرتلہ لینڈ کر گئی ہیں انڈیا، اور جو اس وقت سڑکوں پر ہو رہا ہے، ایک تو وہ نوجوان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام چیزیں ٹھیک ہونے کے بعد جائیں گے، ہم اب بھی سڑکوں پر ہیں، ہمارا مظاہرہ جاری ہے، ہم کوئی بھی چیز جو غلط ہوگی وہ تسلیم نہیں کریں گے، ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے جانیں دی ہیں، ہم زخمی ہوئے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، ہمارے تو لوگ اب ہم گرفتار ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ اس کے بعد جائیں گے جب ہمارے مطالبات منظور ہوں گے، اور اب ہم سڑکوں اچھا، پر اس کے ہیں۔ بعد ہم نے عوامی ریئیکشن دیکھا کہ شیخ مجیب کا جو مجسمہ تھا اس کو بھی باقاعدہ توڑ دیا گیا، گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ویڈیو آئی ہے جو بھاگنا بھاون ہے وزیر اعظم کی رہائش کا، اس کے اندر لوگ گھسے اور اس کا جو کچن ہے جہاں لگژری تھی، کھانے تیار ہو رہے تھے جس طرح کے، تو وہاں گھس کے لوگوں نے وہ کھانے ان پہ ہاتھ صاف کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہاں پر جو حسینہ واجد کا بیڈ روم ہے، وہ کوئی انتہائی عالی شان قسم کا بیڈ تھا جس کے اوپر وہ چادر وغیرہ چاروں طرف سے اس کو کور کرنے والا وہ اس طرح کا بیڈ تھا، اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تھا وہاں کا، تو اس بیڈ پہ لیٹ کر، اس پر سو کر، تصویریں بنا کر، ویڈیو بنا کر 1500 زائد افراد وہاں پر موجود بھی تھے اور اب بھی موجود ہیں، اس سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، اور وہ فرنیچر بھی توڑ رہے تھے، شیشے توڑ رہے تھے، اور یہ نہیں، میں تو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے صوفوں پہ دراز، بستر پہ دراز، آرام سے، وہ تو نا یہ ہمارا ہے، یہ آپ نے سری لنکا میں بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سوئمنگ پول میں لوگ اترے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ وہاں لوگ ایسے داخل ہوئے جن میں سے ایک اتنی بڑی سی مچھلی وہاں سے وہ لے کر نکل گیا، کچن سے لوگوں نے چیزیں اٹھائی ہیں، مچھلی لے کر نکل گیا، ایک منی زو بنا ہوتا وزیر اعظم ہاؤس میں، وہاں سے ایک نوجوان جو ہے وہ خرگوش کا بچہ لے کر نکل گیا، ایک نوجوان وہاں سے بطخ لے کر نکل گیا، پھر ایک اور نوجوان کی تصویر آئی بڑا خوش، اس کے ہاتھ میں بکری کا بچہ تھا، وہ لے کر نکل گیا۔ اب ہمارے ایک بڑی تصویر وائرل ہوئی تھی کور کمانڈر ہاؤس کا مور، سفید مور، ٹھیک ہے نا، وہ مور لے گیا، یا ایک صاحب کے ہاتھ میں پکا ہوا قیمہ وغیرہ تھا وہ لے کر جا رہے تھے۔ تو بڑا یعنی جو توڑ پھوڑ ہوئی، وہ توڑ پھوڑ اس پر لوگوں پر مقدمات وغیرہ ہوئے کہ آپ نے جناح ہاؤس جلا دیا۔ جی، لوگ پوچھے تھے بھائی تو کور کمانڈر ہاؤس تھا، یہ جناح ہاؤس، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے۔ تو لوگ یہ شور کر رہے تھے کہ ہم نے تو کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو وہاں پہنچے اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی وہ جو بھی تھے، انہوں نے غلط کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تمام ثبوت سامنے لانے کے بعد۔ لیکن وہاں سے جو تصویریں آئی تھیں آج بڑی اس سے مماثلت رکھتی ہوئی تصویریں آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے آپ کہ بڑے آرام دہ بستر، گدے، تکیے اور کوئلٹ وغیرہ وہاں سے اٹھا کے لحاف وغیرہ وہ لے گیا، اور وہ باہر بھی جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ اس تکیے سے سیٹ ٹکا کے ایسا لگ رہا ہے باہر بھی بتا رہا ہے کہ اب میں چین کی نیند سوؤں گا۔ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے مال پہ آرام کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ چادر، لحاف، تکیے، وہ سب چیزیں اٹھا کر لے گئے، یہ خرگوش نوجوان لے گئے یہاں سے، تو یہ تمام مناظر وہاں سے نظر آ رہے ہیں، بکری کا بچہ لے گئے، اور اب بھی تمام بڑے شہروں میں سڑکوں پر یہ لوگ موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شیخ مجیب کے مجسمے کے ساتھ، ایک سے زائد مجسموں کے ساتھ جو ہوا، یعنی وہ بڑا خطرناک تھا، بڑا اونچا مجسمہ تھا، لیکن جان جوخم میں ڈال کے
اس پہ چڑھ کے کلہاڑی اٹھا کے اس کو نقصان پہنچایا انہوں نے. ہتھوڑا اٹھا کے. ایک جگہ بڑا خطرناک تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا. اب وہ مجسمہ اونچا ہے اور اس ہاتھ سے پہنچ کر اس کا ہاتھ توڑنا بازو سے, تو وہ بازو پہ چل کے گیا ہے کہ نیچے گرتا جان جا سکتی تھی, لیکن وہ ہاتھ توڑنا تھا. حسینہ واجد کے والد کا ہاتھ تھا. یعنی مجیب وہ تھا جس نے ان کا ملک بنوایا. انڈیا نے ہمارے ساتھ وہاں پر جو کیا, جو وہاں پر ہوا 71, لیکن مجیب نے ان کا ملک بنایا تھا. لیکن اب اس کی بیٹی پہ غصہ تھا تو اس کے مجسمے بھی محفوظ نہیں ہیں. ورنہ مجیب ان کا کیا تھا, ان کے لیے ہیرو تھا مجیب, ان کا ملک بنانے والا, فاؤنڈر. ہاں, لیکن وہ اب اس کو بھی بخشنے کو تیار نہیں ہے. جشن منانے کا سلسلہ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر مسلسل جاری ہے. ایک تصویر اور آئی شیخ حسینہ واجد کی, ایک جلی ہوئی عمارت میں کھڑی ہوئی ہیں اور اداس ایسے, مطلب وہ غم کی تصویر تھی. ہمارے ہاں بڑی تصویریں شیئر ہوتی ہیں کہ جلی ہوئی عمارتوں میں. اب پاکستان تحریک انصاف والے بھی اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو چھوڑ دیں, ان میں سے کچھ لوگ ثابت ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا تو وہ ثابت کریں, اور ثابت کرنے کے بعد جس نے جو کیا ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو عمارت تھی کور کمانڈر ہاؤس, یہ ایک عمارت ہے, یہ ایک سرکاری عمارت ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک نجی عمارت قائد اعظم کی تھی, ٹھیک ہے. اس کو نقصان پہنچانے کا ایک مقدمہ ہے, اس مقدمے کے تحت, ان دفعات کے تحت ایک سزا ہے, ٹھیک ہے, وہ سزا دے دی جائے ان لوگوں کو. اور جو جی ایچ کے گیٹ تک پہنچے تھے ان کو اس انجام کی, وہاں پہ انہوں نے پلاک بھی توڑا, چیزیں توڑی, اس کی سزا دے دی جائے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں ان کو غدار قرار دیا جائے گا, ملک دشمن قرار دیا جائے گا, دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دیا جائے گا, یہ سوال اٹھ رہا ہے. اچھا, بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم نے یہی کیا تھا نا کہ تم پاکستانی ایجنٹ ہو, تم تو رضاکار ہو. تو اس کے بعد یہ ہوا تھا, اگر فوج کے سربراہ نہ آتے تو بنگلہ دیش کا کیا انجام ہوتا؟ دیکھیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کے سربراہ آ گئے, یہ فوج کے سربراہ بمشکل تمام 10 گھنٹے پہلے تک بھی اس طرف موجود نہیں تھے. عوام نے ان کو مجبور کیا ہے, یہ تب آئے ہیں. تو عوام آئی ہے, ان کو آنا پڑا نا, عوام آئی ہے, فوج کے سربراہ نہیں آئے. اور یہ حسینہ واجد کو ان لوگوں نے ملک سے جانے پہ یا اقتدار چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا. میں اب بھی کہتا ہوں انہوں نے حسینہ واجد کو بچایا ہے, سیف پاتھ فراہم کیا ہے, اس کو سیف ایگزٹ دیا ہے, باقاعدہ اس کے لیے سیکیورٹی لگائی ہے, اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا ہے, نکالا ہے. اور ممکن تھا, اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا بنگلہ دیش میں رہنا, ان کے لیے بھی اور وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے لیے بھی. تو یہ تو اپنے لیے کام کیا گیا, مجبوری میں کیا گیا ہے. یعنی یہ حسینہ واجد ایک بری رولر ہے اس لیے نہیں کیا گیا, عوام کا جو غم و غصہ تھا اس کو دیکھ کر یہ کام کیا گیا ہے. تو یہ عوام نے کروایا, یہ فوج نے کروایا, یہ بنگلہ دیش کی فوج نے الٹیمیٹم دے دیا, اس الٹیمیٹم کے نتیجے میں ہو گیا, ایسا نہیں ہوا. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, ہمارے سامنے ایک فوٹیج اور آئی ہے, وہ فوٹیج بنگلہ دیش کی مساجد کی فوٹیج ہے. وہاں ٹویٹر بند, یوٹیوب بند, فیس بک بند, سب بند کر دیا تھا انہوں نے, اور تعلیمی ادارے بند, عدالتیں بند, سب بند کر دیا آپ نے, اور باقاعدہ گولیاں مارنے کے احکامات دے دیے. تب لوگوں نے کیا کیا, ایک فوٹیج آئی ہے, وہ فوٹیج ہے مساجد کی. لوگوں نے پھر مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کیا, انہیں اپنا پیغام تو پہنچانا تھا, بات تو پہنچانی تھی, تو انہوں نے پھر مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کیا, اور وہ استعمال کر کے انہوں نے اپنا مقدمہ لوگوں تک پہنچایا, ان کو موٹیویٹ کیا, باہر نکلے, اور لوگ باہر نکلے. اب جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تھا شیخ مجیب کا مجسمہ, اس کا جو حشر ہوا ہے, جس طرح سے اس کو توڑا گیا ہے وہ, اور حسینہ واجد کا اپنا بیڈ روم, تمام چیزیں, یہ بنگلہ دیش میں ایک عرصے تک کے لیے, کیا یہ پرابلم سالو کر دیں گی؟ نہیں, لیکن ایک عرصے تک کے لیے حکمرانوں کو تیر کی طرح سیدھا رکھنے کے لیے یہ مناظر کافی. اچھا, یہ حالیہ جو تحریک تھی جو اٹھی, یہ اتنی پرانی تو نہیں, حالیہ جو, یعنی اس کو تو کوئی 1 سے 2 مہینے مشکل ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد جس انداز سے ایک نوجوان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ابو سعید کی, کہ جس انداز سے وہ کھڑا رہا, سینہ پیش کیا, اور پھر لوگوں نے جانیں دی, 300 سے زائد افراد اس میں لقبہ اجل بنے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ابو سعید کون تھا؟ دیکھیے, ابو سعید جو تھا نا, وہ وہاں کا ذل شاہ تھا, ٹھیک ہے. ذل شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, پولیس کی گاڑی میں گیا تھا, ابتدا میں کیا کیا گیا, بتا دیا گیا نہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا.
پھر فوٹیج آ گئی, سب کچھ ثابت ہو گیا, پھر پتا چلا کہ نہیں چھوڑ دیا تھا, چھوڑے جانے کی بہت دور کی ایک فوٹیج آ گئی, اور اس کے بعد اس میں ذلِ شاہ تھا یا نہیں تھا نہیں پتا چل رہا تھا. پھر یہ کہا گیا کہ پل کے اوپر جا کر ذلِ شاہ جو ہے وہ ایک گاڑی کی ٹکر سے مر گیا. ٹھیک, گاڑی والے ڈال کے لے گئے اور انہوں نے ادھر ادھر کیا اور یہ سب کیا, یہ تمام چیزیں آ رہی تھیں. آپ یاد رکھیے گا, گاڑی کی ٹکر سے ذلِ شاہ, گاڑی کی ٹکر لگی ہے, ڈبل کیبن گاڑی تھی, ویگو ڈالا تھا, پرائیویٹ تھا, جو سامنے آیا اس کے مطابق تو سینے پہ لگی ہوگی, سائڈ پہ لگی ہوگی, تو یہ بازو ٹوٹے گا, یہ بازو ٹوٹے گا, کچھ اور ہڈیاں ٹوٹیں گی, سر کی ہڈیاں ٹوٹیں گی, جسم کے 26 مقامات پر انکلوڈنگ جسم کے نازک حصے. تشدد ثابت ہوا تھا, رپورٹ آئی تھی ہمارے سامنے. تو پھر یہ جو لوگ دعوے کر رہے تھے کہ ذلِ شاہ جو ہے وہ ایسے مرا, وہ دعوے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی سچائی ابھی سامنے آنا باقی ہے. جو دعوے ہیں وہ دعوے ہیں. تو ابو سعید جو تھا وہ وہاں کا ذلِ شاہ تھا, اس ذلِ شاہ پہ وہاں کے لوگوں نے رسپونڈ کیا تھا. ہمارے ہاں جو ذلِ شاہ تھا اس پہ لوگوں نے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا جو. اچھا, آخری بات, یہ جو بنگلہ دیش کی جو تحریک تھی خالصتاً عوامی تحریک تھی, اور اس میں تحریک ہے بلکہ ابھی, اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کو نکلنا پڑا. تو اس تحریک میں سیاسی یہ ضرورت بھی نہیں پڑی کہ کوئی سیاسی جماعت آئے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے اور اس کو جوائن کیا. لیکن یہ پیورلی لوگوں کی تحریک, اور ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو لیڈر لیس ہے نا, اس کو کچھ طلبہ لیڈ کر رہے ہیں, کچھ لوگ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ایک لیڈر جو ان کو پورا چلا رہا ہو وہ نہیں تھا, انگائیڈڈ ہے. تو جب یہ ان گائیڈڈ ہوتا ہے تو اس پہ نقصان بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا, بکری کا بچہ لے گیا, بطخ لے گیا, خرگوش کا بچہ لے گیا, مچھلی لے گیا, گدھے کا بچہ لے گیا, یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, نہیں گدھے کا بچہ نہیں تھا اس میں, اچھا, تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ہوتا ہے. اور لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کس کی ہیں, لوگوں کی ہیں, وہ عوام کی ہیں, اس ملک کی ہیں, اور ان کے جانے سے کیا ہو جائے گا. یعنی پکا ہوا کھانا کھا لینے سے کیا ان لوگوں پر چوری کا مقدمہ ہو جائے گا, ٹیکس بڑھ جائے گا, غداری کا مقدمہ ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا. تو وہ جس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا اب اسی طرح سے وہاں کا سسٹم رسپونڈ کر رہا ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.